آہ! جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی بری طرح چیخ نکلی۔ سامنے ایک جلی جانور نما لاش کھڑی تھی۔ دونوں کے درمیان ابا مشکل 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اگر وہ جانور نما لاش اپنا ہاتھ بڑھاتی تو اس کو دبوچ لیتی، اور وہ ایسا ہی کرنے جا رہی تھی۔ ہنا کیا کر رہی ہو؟ بھاگو! شاہد جو ہنا سے 10 قدم کے فاصلے پر درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا، ہنا کو چیختے ہوئے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ شاہد کا سانس بھی بری طرح پھولا ہوا تھا، مگر ہنا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وحشت کے سبب جیسے اس کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اس کے قدم بری طرح زمین میں گڑ چکے تھے، وہ چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھاگو یہاں سے! شاہد ایک بار پھر چیخا، مگر آواز اس کی سماعت تک نہ پہنچ سکی۔ اب وہ جانور نما جلی لاش اپنا ہاتھ ہنا کے شانوں تک بڑھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شاہد کی باقی رہی سی جان بھی نکل گئی۔ اس نے او دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھا اور ہنا کے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ لڑکتی ہوئی اس کے شانوں پر جا گری۔ جانور نما اجلی لاش کا ایک ہاتھ اس کے شانوں کو چھوتا ہوا چلا گیا۔ پاگل ہو کیا؟ چلو یہاں سے! اس نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس جگہ سے دور جانے میں افادیت جانی، مگر اس جانور نما اجلی لاش نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ دونوں بھاگتے رہے، اس عجیب و غریب جگہ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے رہے۔ وہ عجیب و غریب جگہ جو کچھ دیر پہلے تک ایک حسین و جمیل گلشن تھی، ہر طرف گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں، بھینی بھینی خوشبو فضا پر ایک سحر مرتب کر رہی تھی۔ مگر ہمیشہ کی طرح یہ منظر بھی آنکھوں کا دھوکہ ثابت ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہکتا گلشن بدبودار کسی پرانے قبرستان کے کھنڈروں میں تبدیل ہو گیا۔ قبریں پھاڑ کر مردے باہر نکلنے لگے۔ آسمان کی سیاہی کو زاری سیاہی نے آ گھیرا۔ راہداری جو اس گلشن کے اندر تک آتی تھی خون کی ندی میں تبدیل ہو گئی۔ اندر آنے والے تمام راستے آنکھوں کے سامنے سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ شاہد اور ہنا یہاں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے دوست مہک اور ابرار بھی تھے۔ اس وحشت زدہ منظر کے ظہور کے بعد وہ دونوں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس قبرستان نے ان دونوں کے درمیان ایک مبہم دیوار بنا دی تھی۔ ابرار، کہاں ہو تم؟ مہک چلا رہی تھی، مگر اس کی آواز خود اس کی سماعت کے علاوہ کہیں بھی پہنچنے سے قاصر تھی۔ جس کرسی پر بیٹھی وہ آج کی رات کی انجوائے کر رہی تھی، اگلے ہی لمحے وہی کرسی ایک گہری کھائی میں تبدیل ہو گئی اور وہ اندر دھنستی چلی گئی۔ 400 غضبناک اندھیرا تھا جو اس پر ایک قہر ڈال رہا تھا۔ اس اندھیرے میں بھی کئی چمکتی آنکھوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ ابرار، شاہد، ہنا! اس کی گلا پھاڑ چیخ دل دہلا دینے والی تھی۔ سانپ جیسے جسم رکھنے والے گدے نما سر والے جانور اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے پیچھے پلٹنا چاہا، مگر وہ پیچھے سے بھی اس کو اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ فرار کے تمام راستے معدوم ہو چکے تھے۔ ابرار، کہاں ہو تم؟ اس نے آہیں بھرتے ہوئے پھیکی سی آواز میں کہا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ موت اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ وہ چلا چلا کر زندگی کو پکار رہی تھی، مگر حقیقت تو جیسے کوسوں دور تھی۔ مہک! وحشت کے سمندر میں غوطہ زن یہ آواز اس کو ایک مسافت سے سنائی دی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کوئی آسمان سے اس کا نام پکار رہا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو واقعی آسمان سے اس کا نام پکارا گیا تھا۔ تحت نگاہ کھائی کی دیوار تھی، مگر کھائی کی چوٹی پر وہ ابرار کا جھکا ہوا چہرہ مبہم سا دیکھ سکتی تھی۔ ابرار! اس نے آس کے ساتھ اس کا نام پکارا تو وہ گدے نما سر رکھنے والے سانپوں نے اس کی گردن کو دبوچ ڈالا۔ ان کے ہاتھ کسی ڈھانچے کی طرح نوکیلے تھے۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی برابر بہتے رہے۔ مہک! وہ بے بسی کے ساتھ بس اس منظر کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کو بچانا چاہتا تھا، مگر رہائی کی کوئی سبیل اسے دکھائی نہ دی۔ کھائی اتنی گہری تھی کہ اگر وہ کودتا تو نیچے پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا، اور اگر بچ بھی جاتا تو ان عفریتوں کے ہاتھوں سے مارا جاتا، کیونکہ نیچے بھی رہائی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مہک کو لقمہ اجل بنتے دیکھا۔ مہک کا جسم جیسے ہی ڈھیلا پڑا تو ان عفریتوں نے مہک کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ مہک کے جسم سے روح نکلنے کے بعد جسم زمین پر گرتا چلا گیا۔ یہ دیکھتے ہی جیسے ابرار بھی اپنی جگہ پر مورت بن گیا، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لقمہ اجل بنتے دیکھ کر بھلا کوئی عاشق کیسے اپنے حواس میں رہ سکتا تھا۔ آنکھوں سے ایک موتی نکلا اور سیدھا کھائی میں جا گرا۔ بدقسمتی سے یہ موتی اس عفریت کی کھوپڑی پر جا گرا، جو دیکھتے ہی دیکھتے خون میں تبدیل ہو گیا۔ اس عفریت نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو وہ مارے وحشت کے پیچھے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں لاوا اگل رہی تھیں۔ ناک کے نتھنوں کے سوراخ سے سانسوں کی بجائے
دھوئیں کے بادل نکل رہے تھے۔ وہ لڑکتا ہوا پیچھے ہٹا اور اس جگہ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک زبردست زلزلہ آیا اور شاہد کے ہاتھوں سے ہنا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ زمین میں ایسی درار پڑی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ شاہد! ہنا چلائی مگر جلدی وہ شاہد کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک گہری کھائی دونوں کے درمیان موجود ہوئی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر شاہد کا نام پکارنے لگی مگر شاید اس کی آواز اس تک پہنچنے سے بھی قاصر تھی۔ تبھی کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ ابھی وہ آگے کی طرف دیکھتے ہوئے شاہد کو پکار رہی تھی کہ کسی نے اس کے شانوں کو پیچھے سے چھوا۔ وحشت کے سبب وہ دفعتاً پلٹی مگر وہاں سوائے ہوا کے کوئی نہ تھا۔ اس کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ تبھی دوبارہ پیچھے سے اس کے شانوں کو چھوا گیا۔ وہ دوبارہ پلٹی۔ اس بار بھی وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ بلی چوہے کا کھیل جاری رہا۔ کم و بیش کئی بار اس کو کسی وجود کے ہونے کا احساس ہوا مگر جب پلٹ کر دیکھتی تو وہاں سوائے ہوا اور اندھیرے کے کسی کو نہ پاتی۔ خوف و وحشت کے سبب اس کے جسم سے جان نکلنے والی تھی۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ رو رو کر آواز بھی بیٹھ چکی تھی۔ شاہد! خدا کے لیے مجھے بچاؤ! اس نے دبے لفظوں میں کہا تھا مگر سماعت شکن آواز شاہد کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا کلیجہ حلق وان پہنچا۔ یہ آواز اس کے جسم کی کرچیاں کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں پر ہاتھ رکھ دیا مگر یہ آواز کم نہ ہوئی۔ مسلسل اس کی سماعت کو چیرتی رہی۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر قدم تو جیسے زمین میں ہی دھنس چکے تھے۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین بوس ہوتا گیا۔ گھٹنے بھی زمین کے اندر تقریباً دھنس چکے تھے۔ تب ایک لمس کو اپنے شانوں پر محسوس کیا۔ رہی صحیح جان بھی نکل گئی۔ شاہد! یہ ابرار کی آواز تھی۔ وہ دفتن پلٹا۔ سماعت شکن آوازیں بھی اگلے لمحے بند ہوں گی۔ اس کے پاؤں بھی زمین سے نکل آئے۔ وہ فوراً اٹھا اور ابرار کے گلے جا لگا۔ خدا کا شکر ہے ابرار، تم مل گئے۔ اس کی آواز بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ جگہ بہت بھاری ہے۔ ہمیں جلد سے جلد نکلنا چاہیے یہاں سے۔ ہنا کہاں ہے؟ اس نے آگے بڑھنے سے پہلے پلٹ کر دیکھا تو ہنا کو آنکھوں سے اوجھل پایا۔ وہ پتہ نہیں یار کہاں چلی گئی۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ سارا قصہ اس نے ابرار کو بتایا تو اس کی بھی ہمت ٹوٹتی ہوئی دکھائی دی۔ مہک کے ساتھ پیش آئے واقعے سے بھی اس نے شاہد کو آگاہ کیا تو جیسے دونوں کے انجانے سے خوف نے آ گرا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے یہاں سے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے قبرستان سے نکلنے کے راستے ڈھونڈنے لگے مگر سب بے سود رہا۔ وہ ایک ہی راستے کے 20 بار چکر کاٹ چکے تھے۔ چل چل کر ان کے قدم جواب دے چکے تھے۔ آسمان سے مسلسل اترتا دھواں اب ان کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ آنکھوں سے پانی مسلسل بہنے لگا۔ ہر شے مبہم دکھائی دینے لگی۔ اگر وہ جلدی اس جگہ سے نہ نکلتے تو قریب تھا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی جاتی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان راہوں کی خاک چھانتے رہتے۔ یار ابرار، یہ راستہ کہاں ہے؟ شاہد نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا سانس پوری طرح اکھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابرار جواب دیتا پیچھے سے ایک آواز نے انہیں پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ راستہ یہاں ہے۔ وہاں گدھے کے سر والا سانپ نما جسم رکھنے والا درندہ اپنا منہ کھولتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنا منہ اتنا کھول چکا تھا کہ وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو لازمی اس کو ایک غار تصور کرتے۔ وہ دونوں بیک وقت پیچھے کو اچھلے، بدبو کے بھبکے مسلسل اس کے منہ سے باہر نکل رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھتے ہی شاہد کو زبردست قے آئی۔ ابرار نے حوصلہ دینے کے لیے شاہد کی طرف بڑھنا چاہا مگر اس کی سانسیں تو جیسے حلق میں ہی اٹک کر آ گئیں۔ قے میں خون کے ساتھ ساتھ جلی ہوئی آنکھیں بھی شامل تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جلی ہوئی آنکھوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ابرار کے ساتھ ساتھ شاہد بھی آواز بھاگتا تھا۔ ابرار کے قدم پیچھے ہٹتے گئے جبکہ شاہد اپنے آپ کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں وہ درندہ بھی اپنا منہ بند کر کے آگے بڑھنے لگا۔ اس کا منہ ہوتے ہی شاہد کی قے بھی رک گئی۔ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ابرار کے ساتھ ہو لیا مگر قے کی بو اب بھی مسلسل شاہد کے جسم سے آ رہی تھی۔ لیکن یہ وقت ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا نہیں تھا۔ انہیں جلد سے جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ درندہ مسلسل ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ تبھی انہیں سامنے سے ایک درختوں کا جھنڈ نظر آیا۔ ادھر آ جاؤ! اس جھنڈ کے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ دونوں کے قدم ایک لمحے کو روک گئے۔ موت نے انہیں دونوں اطراف سے گھیر لیا۔ پیچھے درندہ اور آگے ایک انجان آواز۔ انہوں نے اس انجان آواز کی طرف بڑھنا مناسب سمجھا اور درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر چلے ہی تھے کہ سامنے ایک بزرگ بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے نظر آئے۔ ان کے سامنے آگ جلی ہوئی تھی۔ آس پاس اگربتیوں کی خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور ہانپتے ہوئے اپنا پسینہ پونچھا۔ ابرار نے پلٹ کر دیکھا۔ بے فکر رہو، وہ درندے یہاں نہیں آئیں گے۔
اس بزرگ نے کہا اور اپنی آنکھوں کو کھولا تو نورانیت نے دونوں کو اثار میں لے لیا۔ بابا جی ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجیے، وہ درندے ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ شاید نے کہا تو اس بزرگ نے اسمات میں گردن ہلا دی۔ میں جانتا ہوں اور اس کی وجہ تم خود ہو، تم نے خود ان درندوں کو اپنی طرف مائل ہونے پر مجبور کیا۔ اس بزرگ نے جیسے ہی ان پر ایک نیا انکشاف کیا تھا، یہ سنتے ہی دونوں بری طرح چونکے۔ ہم خود؟ ابرار نے غیر لاشعوری طور پر کہا۔ ہاں تم خود بیٹے، یہ پلید جنات پلید چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو انسان پلید چیزوں کو اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جنات اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ بزرگ اب انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پلید؟ مگر ہم نے تو ایسی کسی پلید چیز کو اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بار ابرار نے مداخلت کی۔ تو یہ دن ٹھیک نہیں، کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے میں رہنا، اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، کیا پلید کام نہیں؟ جس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اسے اپنی باہوں میں لے کر اپنی خواہش کو پورا کرنا، بھلا کون سا نیک کام ہے؟ یہ سب غیر شرعی اور گناہوں کے کام ہیں، غیر مسلموں کے تہوار ہیں جنہوں نے مسلم معاشرے میں اپنی جڑیں گاڑنا شروع کر دی ہیں۔ بھلا جس معاشرے میں غیر قوموں کے تہواروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کا چرچا کیا جائے اور اپنی روایات کو پس پوش ڈال دیا جائے تو پستی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہاں تو بات دین کی ہے۔ بھلا جس دین میں نام محرم کو دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہو، اس دین کے ماننے والوں کو ایسی بے حیائی کی اجازت کیوں کر دی جا سکتی ہے؟ دیکھو بچوں، یہ سب غیر مسلموں کی ایجادات ہیں۔ عشق و معشوقی کی باتیں، ان کا نامحرم سے ازار اور پھر خاص دن آنے پر ان کے ساتھ کسی انجان اور تنہائی کی جگہ پر جانا بھلا کہاں کی روایت ہے؟ ایسے کام میں پلید جنات شامل ہو سکتے ہیں، نورانیت نہیں۔ اب تم خود ہی اپنے اوپر غور کرو، جس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں تھا، اس کے قریب آنے سے کتنی مشکلیں تمہارے راہ میں آ گئیں۔ تمہارا وجود ناپاک ہو گیا۔ وہ خواہشیں جو اگر جائز طریقے سے پوری کی جاتی تو کوئی حرج، اگر ناپاک بھی ہو جاتے تو ایک اثار کیمرہ تم، مگر تم نے وہی خواہشیں ناجائز راستے سے پوری کرنے کی کوشش کی تو پہلا قدم ہی گناہوں کا انبار لے کر نازل ہوا، اور پھر ہر اٹھتا قدم تمہارے گناہوں کے رجسٹر کو بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر ایسے میں پلید جنات تمہارا پیچھا نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اس بزرگ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا تو دونوں کے سر ندامت سے نیچے جھک گئے۔ دیکھو بچوں، نیکی ہو یا گناہ، ہر شے کا مزہ ہے۔ جو نیکی کی راہ پر چلتا ہے اسے اس راستے پر چلنے میں مزہ آتا ہے جو ابدی ہے، اور جو گناہ کو اپنا کر عارضی مزہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ناپاکی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب تم خود ہی اپنے وجود پر غور کرو۔ تمہارا جسم ناپاک، تمہارا وجود ناپاک، نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو نہ ہی قرآن کو چھو سکتے ہو۔ صرف ایک سوچ نے تمہارے جسم کو ناپاک کر دیا۔ ناپاکی کا لفظ سن کر دونوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ بغور اس بزرگ کو دیکھنے لگے۔ اتنا سوچنے کی بات نہیں، یہ نجس کی ایک بو ہے جسے بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تم پر غسل فرض ہوتا ہے تمہارے جسم سے ایک عجیب سی بو نکلتی ہے جو تم سے پاکی کا مطالبہ کرتی ہے۔ بس اسے محسوس کرو اور اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھو۔ دونوں کی آنکھوں سے اب ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اب شرمسار گردن جھکائے کھڑے تھے۔ ہمیں معاف کر دیں بابا جی، ہم پھر کبھی اس راستے پر نہیں چلیں گے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ وہ اب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے۔ معافی مجھ سے نہیں، اس رب ذوالجلال سے مانگو جس کے احکام کی تم نے حکم عدولی کی، اس کے آگے سر سجود ہو کر اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ بزرگ نے انہیں روشنی کا راستہ دکھایا تو ان کا دل بھر آیا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے ابرار نے آسمان کی طرف دیکھا تو دھواں چھٹتا چلا گیا۔ ہم اس منحوس جگہ سے کیسے نکلیں گے؟ یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں مسلسل ایک ورد کرنا ہوگا۔ دائیں جانب 100 قدموں کے فاصلے پر 2 بیری کے درخت ہیں۔ ان بیری کے درختوں کے درمیان سے اگر تم یہ ورد کرتے کرتے نکل گئے تو اس جگہ سے نکل جاؤ گے، وگرنہ۔ اس بار وہ خاموش ہو گئے، جس کا مطلب وہ سمجھ چکے تھے۔ ہمیں وہ ورد بتا دیجئے بابا جی۔ نہیں، ایسے نہیں، پہلے تمہیں وضو کرنا ہوگا، اپنے وجود کو پاک کرنا ہوگا۔ کوئی بھی ورد کرنے سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پانی کا ہی نہیں ہے۔ پاکی صرف پانی سے ہی نہیں ملتی، تم مٹی سے تیمم کر لو، پاکی حاصل کر لو گے۔ دونوں نے مٹی سے تیمم کیا اور پھر بزرگ نے انہیں ورد بتایا۔ دونوں اب بتائے گئے راستے پر چل پڑے۔ ابھی وہ 50 قدم ہی چلے تھے کہ مختلف آوازوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ورد نہیں چھوڑنا۔ جیسے ہی تمہارے لبوں سے یہ ورد رکا، تمہارا وضو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی اور تم پہلے کی طرح ناپاک ہو جاؤ گے اور موت تمہیں آ دبوچے گی۔
یہ بات ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، تبھی وہ مسلسل چلتے ہی جا رہے تھے، ان سماجیکن آوازوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ 80 قدم چلنے کے بعد ان کے قدم خود بخود رک گئے۔ سامنے سانپوں کا ایک جھنڈ تھا، ان کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ وہ سانپ ان کی طرف بڑھ رہے تھے، ابرار کے قدم لڑکھڑائے، مگر شاہد نے ابرار کا ہاتھ تھاما اور ہمت باندھی۔ وچ ذرا اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے سانپ دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ وہ ابھی 5 قدم مزید چلے تھے کہ بیری کے 2 درخت نظر آئے۔ دونوں کے چہروں پر طمانینت کے تاثرات نے جنم لیا، مگر یہ طمانینت لمحے بھر کی محسوس ہوئی۔ دفتن ان کے سامنے ہنا کی لاش آ گری، اس کا پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا، سانپوں کے ڈسنے کے نشانات اس کے ہاتھوں اور پیشانی پر واضح تھے۔ یہ دیکھ کر شاہد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لمحے بھر کے لیے اس کے لب رکے، تبھی اس کا وضو ٹوٹنے میں دیر نہ لگی اور ایک نجس کا بھبوکا فضا میں ابھرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنا کی لاش نے سانپ بن کر شاہد کو ایسے ڈسا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بھاگتا ہوا ابرار ان بیری کے درختوں کے درمیان سے نکل گیا۔ سارا منظر آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ چاروں دوستوں میں صرف یہ زندہ اس قبرستان سے نکلا تھا۔ آنکھوں میں ایک نمی نے تیرنا شروع کر دیا۔ ہنا، مہک اور شاہد کی مبہم سی تصویر اس کے دماغ میں اپنا عکس بنانے لگی تو اس کی نگاہیں ندامت سے جھک گئیں، اور آئندہ کے لیے اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔